بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم ویڈیو بناتے ہیں علماء علی گڑھ ائمہ علی گڑھ کی خدمات کے بارے میں۔ آج ایک ویڈیو پھر بناتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ علی گڑھ میں جو ہے اس وقت خدمت دین کی بہت ضرورت ہے۔ بے نمازی بکثرت ہے وہاں پر، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ویڈیو میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے نمازی شیطان میرے پاس نہ آئے۔ آج کی ویڈیو جو بھی سنے تو شیطان بے نمازی میں سے تعلق نہ کرے۔ میں نے شیطان کہہ دی نا، اب میں سے بات نہ کرے۔ وہ کتے سے بدتر ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ کتا اچھا ہے، کتا میرے پاس آ جائے گا تو میں اس کو روٹی دے دوں گا ادب سے، ادب سے۔ اللہ کی مخلوق کتا جائے یا کوئی بھی جانور ہو جائے اس کو، لیکن شیطان کتے سے زیادہ بدتر ہے۔ شیطان وہ بے نمازی کتے سے زیادہ بدتر ہے، اور بے نمازی خنزیر سے زیادہ بدتر ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو علی گڑھ میں بھی بکثرت بے نمازی ہیں، لیکن میں علماء کرام کی خدمت میں علی گڑھ کے یہ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ کوششیں دو زیادہ کریں، ایک نمازی بنانے کی اور ایک روزی حلال کا پابند بنانے کی۔ اس لیے علماء علی گڑھ اور علماء کوٹا دونوں کو ملا کر یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ ائمہ کوٹا، ائمہ علی گڑھ، یہاں میرا آنا جانا تھا، اور جو باقی علماء رہیں گے بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابھی دو کو ٹارگیٹ بناتے ہیں، کوٹا اور علی گڑھ۔ پھر علی گڑھ سے چلتے ہیں، پھر کوٹا آئیں گے انشاءاللہ۔ کوٹا میں تاج العلماء، ستون اہل سنت، ماہر تدبر، مدبر وقت، مدبر ملت حضرت مولانا شمشاد صاحب اجمل برکاتی، امام گڈے والی مسجد، یہ محبوب امین ملت بھی ہیں۔ حضرت سید امین ملت صاحب مارہروی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ حضرت سید امین ملت مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریبی ہیں اور خاص تعلق ہے ان کا۔ اور پہلے جو مفتی تھے اور صدر الشریعہ کے شاگرد تھے، شاگرد صدر الشریعہ جنہوں دادو میں پڑھایا۔ صدر الشریعہ نے علی گڑھ کے بعد دادو ہیں، کچھ ٹائم حضرت صدر الشریعہ نے وہاں بھی پڑھایا۔ ہم دادو بھی گئے شاید، وہاں ایک مزار ہے نواب صاحب کا، وہاں بھی گیا ہوں میں۔ اب تو قبضہ وہ کیا معلوم، وہ شکیل بن حنیف کے برادر لوگوں کا ہو گیا ہے، کون ہے وہ؟ چہرے کے اوپر رونق بھی نہیں تھی اس کے۔ جب ہم گئے تھے وہ ایک بیٹھا ہوا تھا گنڈے تعویذ والا وہاں پر، اندر بلیاں وغیرہ پال رکھی تھیں۔ شکیل بن حنیف کے برادران ہیں، کون ہے وہ سب، ان لوگوں کا قبضہ ہوئی ہے وہاں پر۔ صدر الشریعہ نے شاید نہیں پڑھایا تھا، تو ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا ظہیر الدین زیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک سفر ان کا تاج العلماء حضرت مولانا شمشاد اجمل برکاتی صاحب کا ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، بریلی، امتحان کی غرض سے بتا رہے تھے۔ اور وہیں تھے مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھی، جو بعد میں جامع مسجد کے امام تھے متھرا کی، ان سے ہی میری ملاقات ہوئی۔ وہ بھی صدر الشریعہ کے شاگرد، مفتی اعظم متھرا حضرت مولانا مفتی لطف اللہ صاحب۔ ایک تھے حضرت مولانا مفتی عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تین ٹاپ کے مفتی تھے اسی زمانے میں، ایک ہی زمانے میں، یعنی ہم عصر بھی تھے اور ہم مزاج بھی تھے غالباً۔ حضرت مولانا مفتی عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بیٹا بھی موجود ہیں مفتی اعظم علی گڑھ حضرت مولانا مفتی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابھی موجود ہیں۔ اور ایک کوئی ہیں مولانا شاہور صاحب ہیں، ایک قاری شاہور صاحب ہیں، نام یاد نہیں آ رہا، شاہور صاحب یا شاہروم صاحب کون ہے، وہ بھی اچھے عالم ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ تو ان حضرات کی خدمات، مفتی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قابل عالم ہیں، ابھی موجود ہیں، 80 سال کی عمر ہوگی، اب بولنے میں ذرا ان کو ذرا دقت آتا ہے۔ اور ایک اور خدمت گزاروں میں اگر دیکھا جائے تو مجاہد اہل سنت، جنہوں نے عوام الناس میں رہ کر بڑی خدمت کی، مفتی اعظم کے مرید ہیں حضرت شوکت علی صاحب، جنہوں نے ایک مسجد بھی بنوائی ہے جیون گڑھ کے علاقے میں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسجد کا نام رکھا ہے، وہ ابھی موجود ہیں، مفتیوں کے مرید ہیں، وہ مجاہد اہل سنت کہا جائے ان کو، علی گڑھ کی شان ہے، اور اتنی عمر میں بھی انہوں نے دمدار خدمت کیا تھا۔ ایک ہے حضرت حافظ قاری غلام رسالت صاحب، وہ امام ہے 4 نمبر گلی میں، وہاں پر بھی میں گیا، ان کی مسجد میں نماز پڑھا۔ رامپور کے رہنے والے ہیں، بڑے اچھے نیک آدمی، جو سیدھے شریف آدمی ہیں۔ دوسرے جنہوں نے بہت تیز ترقی کی اس زمانے میں، وہ خطیب علی گڑھ کہو یا جان علی گڑھ یا شان اہل سنت کہو، حضرت حافظ قاری اختر صاحب، یہ امام ہے غریب نواز مسجد کے، جو جیون گڑھ میں ہے غریب نواز مسجد، بمبئی روڈ پہ، وہاں کے امام ہیں۔ 3 یا 4 منزلہ مسجد بن گئی، پہلے چھوٹی تھی، اب 4 یا 3 منزلہ بن گئی، میں نے وہاں بھی کئی بار نماز پڑھا۔ تو وہ اس کے امام بہت تیز ترقی کرا، انہوں نے وہاں پر سمجھ لو جان ڈال دی یہ خدمت کرنے میں۔ نہیں تو شیعہ اور رافضی اور یہ چکڑ ونسی اور یہ شکیل بن حنیف کے برادران بہت تھے وہاں پر آس پاس، اس علاقے میں اہل سنت کی خدمت کی انہوں نے۔ حضرت حافظ قاری اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو رحمۃ اللہ علیہ میں زندوں کو بھی کہنے لگ گیا، اس لیے کہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ واقعی غیر صحابہ کو ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے، تو جیسے لوگ رحمۃ اللہ علیہ کہنے میں چوکتے زندوں کو، ایسی غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے میں چوکیں۔ یہ سمجھانے کی غرض سے میں جان بوجھ کر کہتا ہوں، تاکہ عوام کو فرق سمجھ میں آ جائے کہ یار باقی میں صحیح بات ہے، رحمۃ اللہ علیہ ہم نے کہہ دیا تو اس میں کیا پریشانی۔ اگر ہم نے حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا تو کیا ان کا مرتبہ کم ہو گیا؟ اگر ہم نے کہہ دیا حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ تو کیا ان کا مرتبہ بڑھ گیا؟ نہ تو ان کا مرتبہ بڑھا رضی اللہ عنہ کہنے سے، نہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے گھٹا، لیکن پبلک کے مزاج میں ضرور انتشار ہو گیا۔ اگر ہم نے رضی اللہ عنہ کہا، جو روش چلی آ رہی ہے اہل سنت کی، اس سے ہٹ گئے، تو پھر پبلک کے اندر انتشار آج پیدا ہو رہا ہے، پھر پبلک ہم سے دور بھی ہو رہی ہے، پھر پبلک ہم سے دور ہو کے دوسری جگہ جاتی ہے کہ یار یہ تو بالکل حد ہی کر رہے ہیں، غلو کی اور مبالغے کی حدیں کر رہے ہیں، یہ تو آج کے ابھی جو مر رہا ہے کل اس کو رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں، ابھی 5 سال پہلے مرنے والے کو بھی رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں، 2 سال پہلے مرنے والے کو بھی رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں نے تو حد ہی کر کے رکھ دی، پھر ان کا دیکھا دیکھی دوسرے بھی رضی اللہ عنہ کہنا شروع ہو گئے، جو پہلے نہیں کہتے تھے وہ بھی شروع ہو گئے، استغفر اللہ۔ تو یہ دیکھو کلیکٹر کی ایک ڈگری ہوتی ہے، اسٹار ہوتا ہے 3 اسٹار 2 اسٹار، سبھی پولیس والے اگر 3 اسٹار لگانے لگیں تو پھر یہ ویلو کیا رہ جائے گی، ایس پی کی، ڈی ایس پی کی، اور جو ایس آئی ہے ٹی آئی ہے، پھر اس کی کیا ویلو رہ جائے گی؟ بھائی پولیس والوں، ڈپارٹمنٹ پولیس کا ہے، کلیکٹر بھی پولیس میں ہے، سپاہی بھی پولیس میں ہے، ایس پی بھی پولیس میں ہے، تھاندار بھی پولیس میں ہے، ہیڈ بھی پولیس میں ہے، لیکن فرق رکھنے کے لیے وہ اسٹار 2 اسٹار 1 اسٹار 3 اسٹار یہ سب ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اگر کوئی پولیس والا کہے کہ صاحب ہم بھی پولیس میں، ہم بھی 3 اسٹار لگائیں گے، پھر اس کو کیا اسٹار لگانے دیا جائے گا کہ اس کی نوکری ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ حالانکہ وہ پولیس میں ہے، اگر لگائے گا تو کوئی جرم، لوگ کہیں کیا جرم ہے؟ بالکل جرم ہوگا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے حساب سے اس کی نوکری ختم، کہ یہ تمہیں یہ ادھیکار نہیں ہے 3 اسٹار لگانے کا، جو کانسٹیبل ہے کانسٹیبل کے حساب سے رہے۔ تو اسی طرح علیہ السلام یہ انبیاء کرام کے لیے ہے اور فرشتوں کے لیے ہے، اور اہل بیت مخصوص ہیں، مستثنیٰ ہیں۔ اس حکم سے امام بخاری نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام لکھا ہے، شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے لکھا ہے، 1 2 نے نہیں لکھا، میری بات مت ماننا۔ امام بخاری سے بڑا کوئی عالم ہو تو لاؤ جو یہ کہتا ہے کہ صاحب جائز نہیں ہے تو امام بخاری نے کیوں لکھا؟ تو کیا امام بخاری سے بڑا تو عالم ہے؟ تو بخاری شریف لکھ دے، تو بھی لکھ کے بتا بخاری شریف۔ امام مسلم، امام ترمذی، بڑے بڑے ائمہ نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام لکھا، حضرت علی کو علیہ السلام نے، بس ان 4 تک علیہ السلام، باقی کو پھر اگر کوئی کہے نہ کہے اس کی مرضی، جیسے ان 4 تک تو ہم کہتے ہی کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت علی، امام حسن علیہ السلام، اور یہ ان کے شان لگتا بھی ہے، ان کے نام کے ساتھ اچھا بھی لگتا ہے، اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے، رحمت اللہ علیہ اولیاء کرام کے لیے ہے، اور سب کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ اب جو لوگ دلیل دیتے ہیں یہ قرآن میں آیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ سابقون الاولون مہاجرین انصار اور ان کی جنہوں نے اتباع کی، تو علماء لکھتے ہیں، قاضی شفا قاضی ایاز میں، آپ اس بحث کو پڑھیں شاید کی روشنی میں، تو اس میں کون مراد ہے؟ تابعین مراد ہیں، والذین اتبعوہم،
یعنی سابقون الاولون مہاجرین انصار کی جنہوں نے اتباع کی وہ تابعین ہیں، تو ان سے بھی اللہ راضی ہے بے احسان رضی اللہ عنہ۔ تو اب بعض لوگ دلیل دیتے ہیں دیکھو ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ آیا جو صحابی نہیں ہے، صحیح بات ہے، لیکن تابعین کے بارے میں ہے، تابعین تک کے بارے میں، اس کے بعد نہیں۔ والذین اتبعوہم، جنہوں نے صحابہ کرام کی، تابعین کی، وہ مہاجرین انصار کی اتباع کی، شفا قاضی آیت بھیج ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود بہت کم علماء نے یہ رائے یہ ظاہر کی ہے کہ تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں ساتھ کی روشنی میں، لیکن اکثریت سواد اعظم اسی پر متفق ہے کہ تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہا جائے، صرف صحابہ کے لیے۔ پڑھو آپ شفا قاضی آیت میں بحث ہے اس آیت کے بارے میں، اور لوگ باغ بس دلیل دے کے وہ ایک دم جائز کرنے لگ جاتے ہیں۔ صرف تابعین کے لیے چند علماء کی رائے تھی، وہ بھی اکثریت علماء کی نہیں ہے۔ اکثر سواد اعظم کا طبقہ یہی ہے کہ نہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ جیسے میں نے امین ملت کو رحمۃ اللہ علیہ کہا، آپ چونکے تو پھر تو امین ملت کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت حافظ قاری اختر صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مولانا شمشاد اجمل برکاتی صاحب کو بھی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ دلیل دو گے تو ہم بھی دلیل دیں گے کہ جیسے وہ جائز ہے غیر صحابہ رضی اللہ عنہ کہنا، ایسے امین ملت کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا بھی جائز ہے، جیسے زندوں کو لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک بات الگ ہو گئی، لیکن اس سے نقصان ہوتا ہے کہ عوام ہماری ٹوٹتی ہے، پھر ادھر جاتی ہے۔ اس لیے تمام اولیاء کی کتابیں پڑھو، سب سنابل پڑھو، بڑے بڑے ولیوں کو رحمۃ اللہ لکھا ہے، چند جگہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے غیر صحابہ کو، تو چند جگہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دلیل بنا لو، آپ دلیل زیادہ کو بناؤ نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو، کہ حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوئی، یعنی امت کا اکثر طبقہ جدھر ہو، تو امت کا اکثر طبقہ 20 رکعت تراویح کو مانتا ہے، تقلید کو مانتا ہے، چاروں اماموں کو مانتا ہے، سلسلے کو مانتا ہے، قادری چشتی، اکثریت اللہ کے رسول نے فرمایا سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، ابھی بند ہو گئی، لاک ڈاؤن کے بعد 10 رکعت ہو رہی ہے، ورنہ اہل حدیث کے نزدیک تو 8 ہے، 10 بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہنا تھا وہ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث تو 8 پڑھتے ہیں، 10 کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو لاک ڈاؤن کے بعد ورنہ سے پہلے 20 ہوتی تھی۔ بات علی گڑھ سے اب حرم شریف میں پہنچ گئی۔ خیر، اور حرم شریف میں سب جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے عالم۔ حضور نے فرمایا نا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور اب 20 لاکھ حاجی آ رہا ہے، 19,50,000 یا 70,000 نماز پڑھتا ہے، اگر 10,000 نہ پڑھے تو وہ بات الگ ہو جائے گی۔ اکثریت کو دیکھا جائے گا کہ اکثریت نماز پڑھ رہی ہے امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جماعت سے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب 27 لاکھ ہے، اور مسجد نبوی میں 13.5 لاکھ، یہ میں نے اجتہاد کیا ہے۔ اکیلے پڑھے گا حرم میں تو 1 لاکھ، جماعت سے پڑھے گا علماء نے لکھا 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، لکھا ہے کہ نہیں؟ پڑھو آپ۔ تو اب بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اب سنو، علی گڑھ میں ایک ہستی ہیں جو قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور قرأت کے اندر علی گڑھ میں ابھی ان کا کوئی ہم پلہ نہیں، اور اگر وہ قرأت پڑھانے پہ آ جائیں تو کوٹا راجستھان میں ان سے بڑا کوئی قاری نہیں ہے۔ میں نے دیکھے کوٹا میں عالم قاریوں کو، ابھی کوٹا میں ان کے مقابلے نہیں، کوٹا میں نہیں بلکہ پورے راجستھان میں ان جیسا قاری ملنا مشکل ہے جو آپ کے علی گڑھ میں ہیں۔ حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب جو عرب میں بھی پڑھا کیا ہے، پورے راجستھان میں اتنا بڑا بھی قاری نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیا جائے مسابقے میں آ جانا راجستھان میں کہوں آئے ان کے ہم پلہ ہو تو بتاؤ۔ قرأت کے فن میں ماہر، مشق میں ماہر، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور وسیع النظر، ذی فہم بھی ہیں، تدبر، تفکر، تصور اور علمی صلاحیت، تفقہ فی الدین بھی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب وہ جیون گڑھ میں رہتے ہیں، قادریہ چشتیہ میں پڑھاتے ہیں، ان کی بھی قدر کرو آپ، گاہے بگاہے ان لوگوں کو نذرانہ دیا کرو۔ میں تو سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو نذرانہ دلایا جائے، لیکن میں کیا کروں؟ انشاءاللہ علی گڑھ میں اب میں عید بعد آنا ہوگا تو پروگرام رکھوں گا، علماء کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور ایک مسابقہ اذان ہو کہ اذان صحیح لوگ دیں، درست طریقے سے دیں۔ آج کل اذان کس طریقے سے لوگ دے رہے ہیں کہ جو لوگ سنتے ہیں غیر ایمان والے کیا کہتے ہوں گے یار کہ یار یہ کیسے۔ کشمیر میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اسلام کو لانے والی چیز ہی اذان ہے، یعنی اسلام کشمیر میں اذان کے ذریعے سے آیا۔ آج لوگ علماء اس پر دھیان نہیں دے رہے۔ میں نے تو ایک مقابلہ اذان کا کروا دیا اپنے گاؤں جہاں پر بیٹھا ہوں، اسی گاؤں میں کروایا تھا، اور مفتی اعظم رامپور کو بلایا تھا، مفتی مخصوص صاحب کو بلایا تھا۔ تو اب علی گڑھ سے میں کہاں پہنچ گیا؟ رامپور۔ خیر، علی گڑھ میں اور بھی ہیں، حضرت مولانا حاجی عبدالصمد صاحب تحسینی جو امام ٹین والی مسجد میں ہیں، جہاں پر بہت ٹائم تک حضرت حافظ مسلم حسین صاحب نے امامت کی، جو حضرت حافظ احسان صاحب کے داماد ہیں،
برسوں انہوں نے امامت کی، پھر انہوں نے ہی ان کو، حافظ مسلم صاحب کی بڑی خدمات ہیں علی گڑھ میں، اور بھی حضرت حافظ ناصر صاحب جو ناصر ملت ہیں، فخر اہل سنت ہیں، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ اب جو باقی رہ جائیں گے پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب کوٹا کی کہہ دیجیے، کوٹا میں بھی آ جاؤ تھوڑا دیر، ورنہ ٹائم اس میں 17 منٹ سے کم کی ڈلتی پھر نہیں ڈلتی ہے۔ اب کوٹا میں ہے جناب محترم حضرت مولانا منظور صاحب، جو 40 سال سے امامت کر رہے ہیں جے پی کالونی کی مسجد میں قلندری میں، 40 سال کے قریب ہو گئے، یعنی جب سے فارغ ہوئے کہتے ہیں ان سے وہیں امام ہے، 40 سال ہو گئے قریب 36 یا 40 سال کے بیچ۔ وہیں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں میل والی مسجد میں، وہیں حضرت حافظ ظفر صاحب ہیں 2 نمبر گلی میں، یہ سنجے نگر ہے۔ یہ بڑے نیک انسان ہیں، بڑے اچھے شریف آدمی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک حافظ منظور صاحب تھے، جامع مسجد وگیان نگر میں امام تھے، بڑے نیک شخص تھے، بڑے پرہیزگار تھے، مفتی اعظم کے مرید ہیں، بڑے پرہیزگار آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ اور میں بتاؤں گا آپ کو تو پھر ابھی ذہن میں نہیں آ رہا میرے، انشاءاللہ ابھی آ تو ہیں ذہن میں، لیکن ٹائم میں اس میں کم ڈلتا ہے ویڈیو۔ اور بھی ہے عالم ہے وہاں پر کوٹا میں، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک حضرت وہ ہیں امرت پوری میں امام ہیں، بالدڑا کے، بڑے اچھے نیک پرہیزگار ہیں، حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب کا چھوچا سڑی سے مرید ہیں، ان کے وہ مرید بہت ہی نیک شخصیت ہیں، امرت پوری کی مسجد میں بڑی شخصیت ہے زمانے کی، بڑے نیک شخص ہیں۔ تو یہ میں نے ابھی چند لوگوں کے بارے میں ڈالا ہے، انشاءاللہ ابھی انتظار کریں۔ اور ایک حضرت پرویز صاحب ہیں جو مجاہد اہل سنت ہیں، وہ علماء کی خدمت کرنے میں ماہر ہیں، پرویز خان صاحب، یہ وہیں پر پٹوائی نگلا میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں انتظار کریں، جو باقی رہ گئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ دیکھیں گے۔ ابھی اس پر عمل کریں اور سوچیں سمجھیں، آئندہ انشاءاللہ عید کے بعد پروگرام رکھا جائے گا۔